حضرت مفتی تقی صاحب ایک تو بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر کے، فقہ کے، حدیث کے، اور اسلامک بینکنگ میں ان کو الگ مہارت ہے، اور انگلش، عربی، فارسی، اردو، یہ 4 زبانیں تو ایسی ہیں جیسے مادری زبان ہوتی ہے ان کی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ علمی لحاظ سے دنیا میں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آیا 500 لوگوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آئیے آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم شخصیت، ہزاروں کتابوں کے مصنف، شیخ الحدیث و شیخ التفسیر، عالم اسلام کے جید عالم دین اور فقہ کے بڑے امام، دور حاضر کے سب سے بڑے عالم دین، دارالعلوم کراچی کے صدر اور شیخ الحدیث، جن سے میری مراد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 عیسوی کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دینی دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے۔ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دھمک پھیکی پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان، بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی علمی محفلیں پر رونق ہے۔ اگرچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد محترم کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اپنی خدمات میں وہ سب سے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے بھی بہت آگے ہیں۔ اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے اور اس وقت اہل حق میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 بر اعظم میں پھیلی ہوئی پوری امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہے جن کی باب پر عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی امت مسلمہ سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر گئی وہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے میں کامیاب رہے۔ فجی سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پورے امت مسلمہ کو اپنا متفقہ مفتی اعظم مانتی ہے، اور جس کے فتویٰ کو آخری حرف کا درجہ دیتی ہے وہ ہے مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، جس سے اگر امت مسلمہ میں کوئی ناواقف ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ ہستی ہیں جسے سعودی عرب عرصہ دراز سے نیشنلٹی دے کر مستقل سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ جسے اپنے ملک کے حکام بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردون کے بادشاہ نے ان کی دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں اپنے ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمران نہیں بلکہ برطانیہ انگلینڈ کے سابقہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی لاطینی امریکہ کے صدور تک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کی نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں اور اپنے سودی نظام کے مقابلے میں
اپنے یہاں اسے نافذ العمل کروانے کے لیے مشورے لیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ ہے حضرت والا کی کچھ حالات زندگی۔ ابھی بہت ساری زندگی باقی ہے، انشاءاللہ وہ دوسرے ویڈیو میں لے کر ہم آپ تک حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔